السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے بیان کی جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایک سخت پیغام دیا ہے۔ ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا، احتیاط کرو ورنہ بہت جلد تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آخر ٹرمپ کو ایسی بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا امریکہ واقعی اسرائیل سے دور ہو رہا ہے یا یہ صرف سیاسی دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے؟ حالیہ دنوں میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک سطح تک پہنچ گئی۔ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل داغے، جبکہ اسرائیل نے ایران کے مختلف مقامات پر جوابی حملے کیے۔ اگرچہ دونوں ممالک نے بعد میں حملے روکنے کا اعلان کیا، لیکن صورتحال اب بھی انتہائی نازک ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کے حملے لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے جواب میں تھے۔ تہران کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل لبنان پر حملے جاری رکھتا ہے تو ایران خاموش نہیں بیٹھے گا۔ دوسری طرف اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کے ایسے مراکز کو نشانہ بنایا جہاں میزائل پروگرام سے متعلق سرگرمیاں جاری تھیں۔ نیتن یاہو نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر ایران نے دوبارہ حملہ کیا تو اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ دوستو، اس پوری صورتحال میں سب سے اہم کردار امریکہ کا ہے، کیونکہ امریکہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی رہا ہے۔ لیکن اب جب ٹرمپ کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں تو بہت سے تجزیہ کار سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے الفاظ تو سخت ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان الفاظ کے ساتھ کوئی عملی اقدام بھی ہوگا، کیونکہ امریکہ اب بھی اسرائیل کو فوجی اور سیاسی حمایت فراہم کر رہا ہے۔ ادھر ایک اور اہم پیش رفت یمن سے سامنے آئی ہے۔ حوثی قیادت نے بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہاز رانی کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے۔ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھی تو نہ صرف اسرائیل بلکہ عالمی تجارت بھی متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ بحیرہ احمر دنیا کے اہم تجارتی راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایران بھی یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی کچھ سرخ لکیریں ہیں، خاص طور پر لبنان اور بیروت کے حوالے سے۔ ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ اگر ان سرخ لکیروں کو عبور کیا گیا تو جواب ضرور دیا جائے گا۔ دوستو، سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر ایران، اسرائیل، لبنان اور یمن ایک ہی وقت میں کسی بڑے تصادم کا حصہ بن گئے تو پورا مشرق وسطیٰ ایک نئی اور خطرناک جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کی نظریں اس وقت واشنگٹن، تہران اور تل ابیب پر جمی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا ٹرمپ واقعی نیتن یاہو پر دباؤ ڈال رہے ہیں؟ کیا ایران اور اسرائیل کے درمیان مستقل جنگ بندی ممکن ہے؟ اور اگر کشیدگی دوبارہ بڑھی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ شکریہ۔